بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عظني وأوجز. فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه عذرا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ایک صحابہ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، فقال عظنی و اوجز، اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے، لیکن وہ نصیحت مختصر ہو، بہت زیادہ لمبی اور طویل نہ ہو کہ مجھے یاد رکھنا مشکل ہو جائے، عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان کو جو ہے اتنی ہی بات سننی چاہیے جس پر وہ عمل کر سکتا ہو، اور اللہ جل شانہ سے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ فقال اذا قمت فی صلاتک، حضور علیہ السلام نے انہیں 3 نصیحتیں فرمائیں۔ ایک نصیحت تو یہ تھی کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع، جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو تو اس طرح نماز پڑھو جس طرح کوئی رخصت ہونے والا، کوئی دنیا کو چھوڑ جانے والا شخص نماز پڑھتا ہو۔ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ عَذْرًا تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، اور اپنے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالو، کوئی ایسا بول نہ نکالو جس پر تمہیں پچھتانا پڑے اور معذرت کرنی پڑے۔ وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، تیسری نصیحت فرمائی کہ خود کو لوگوں کے پاس موجود مال و متاع سے مایوس کر لو۔ وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، ایاس کا معنی مایوسی یا نا امیدی کے آتے ہیں کہ اپنے آپ کو لوگوں کے پاس موجود مال و اسباب سے بالکل نا امید کر لو، مایوس کر لو، ان سے اپنی امیدیں وابستہ مت رکھو، امیدوں کو منقطع کر لو۔ یہ 3 نصیحتیں حضور علیہ السلام نے فرمائی، ان میں سے ہر نصیحت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پہلی نصیحت تھی کہ جب نماز پڑھو تو اس حال میں پڑھو گویا کہ تم دنیا کو چھوڑنے والے ہو، رخصت ہونے والے ہو۔ جس طرح کوئی آدمی اگر کہیں سفر پر رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی ساری توجہ، اس کا سارا دھیان آنے والے سفر سے متعلق ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے پہلے کیا ہوا، یہ سوچتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، سفر کیسے گزرے گا، سفر میں کیا صورتحال پیش آئے گی، کیا حالات پیش آئیں گے۔ اس کی پوری توجہ، پورا دھیان آنے والے سفر سے متعلق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح کوئی رخصت ہونے والا پڑھتا، کہ ہمیں دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر آخرت کے ایک نئے سفر کے لیے خود کو تیار کر رہے ہو۔ اس انداز سے تم اپنی نماز کو پڑھو کہ اپنا دھیان، اپنی توجہ اور اپنی ساری سوچیں، خیالات، وساوس اور اپنا ہر قسم کا خیال آخرت کے لیے مختص کر دو، آخرت کی فکر کے لیے خاص کر دو، دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ، دنیا سے غافل ہو جاؤ، دنیا کو پیچھے چھوڑ دو۔ یہ حضور علیہ السلام نے نصیحت فرمائی۔ آج ہماری نمازوں کا جو حال ہے وہ ہم اور آپ پر مخفی نہیں، کہ کس طرح ہم پوری دنیا کی ساری سوچیں نماز کے دوران ہی ہمارے دل دماغ میں آتی،
سارے خیالات نماز کے دوران ہی آ رہی ہوتی، یہاں تک کہ جو چیزیں یاد نہیں ہوتی وہ بھی بسا اوقات نماز کے دوران ہمارے دھیان میں آ جاتی۔ یہ بھی بڑا عجیب ہے، جو یاد نہیں ہے بھول گئے نا وہ بھی نماز میں آ جائے گی۔ امام صاحب رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک واقعہ ہے، ایک صاحب آئے کہ میری ایک چیز گم ہو گئی ہے، کہیں میں نے رکھ دی تھی چھپا کر، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی کہ کہاں رکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مجھے بتلا دیجئے کہ میں کیا کروں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ بھئی کوئی تو شرعی مسئلہ ہے نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں، کوئی شرعی مسئلہ ہوتا تو ہم بتا دیتے۔ بڑا اصرار کیا تو اچھا کہنے لگے کہ تم یہ کرو کہ نماز شروع کر دو، رات کو گھر جاؤ اور نماز شروع کر دو۔ تو صاحب نے ایسے ہی کیا، چند رکعتیں پڑھی تھی کہ یاد آ گیا، اور پھر جو ہے وہ نماز چھوڑ دی اور اپنی چیز کو لے گئے۔ صبح ملاقات کی تو پوچھا کہ آپ نے مجھے نماز کا کیسے بتلایا؟ تو کہا کہ یہ نماز شیطان پر بڑی بھاری ہے، یہ نماز شیطان پر بڑی بھاری ہے، وہ چیز کی جگہ اس چیز کی جگہ شیطان نے تمہیں بھلا دی تھی۔ جب تم نے نماز شروع کر دی تو شیطان نے سوچا کہ اگر اس کو یاد نہیں آئے گا تو یہ تو مستقل نماز پڑھتا رہے گا، پوری پوری رات ہو سکتا پڑھ لے، اس لیے چند رکعتوں پر ہی اس نے یاد دلا دی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ شیطان کو رسوا کرنے کے لیے پوری رات پڑھ لیتے، چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ تو وہاں شیطان کا کام یہ ہے کہ جو چیزیں یاد نہیں ہوتی نا وہ بھی نماز میں ہمیں یاد دلا دیتا ہے، اور پھر ہم خوش ہو جاتے ہیں اور سارا دھیان اسی چیز کی طرف ہمارا چلا جاتا ہے کہ ابھی ابھی یاد آیا، ابھی ابھی خیال آیا، حالانکہ ہمارا دھیان تو نماز کی طرف ہونا چاہیے تھا، اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف ہونا چاہیے۔ تو فصلی صلاۃ مودع، فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو جس طرح کوئی رخصت ہونے والا پڑھتا، آنے والے سفر سے متعلق ہی بس سوچتا رہتا۔ تو ہمیں بھی اپنی آخرت جو ہماری اصل منزل ہے اس کی طرف ہماری دھیان توجہ۔ دوسری بات بیان فرمائی، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، کہ اپنی زبان سے ایسے کلمات بول اور الفاظ نہ نکالو جس کے پر تمہیں پچھتانا پڑے، معذرت کرنی پڑے، لوگوں کے سامنے معذرت کرنی پڑے، اس سے بھی گریز کرو۔ اللہ کے سامنے کل قیامت والے دن معذرت کرنی پڑے، اس پر بھی گریز کرو۔ یعنی ایسے کلمات نہ نکالو جس سے جو بندوں کے لیے بھی ناقابل قبول ہوں اور رب کے لیے بھی ناقابل قبول ہوں، کیونکہ بندوں کے سامنے بھی معذرت کرنے والے کلمات سے آدمی محتاط رہے، ایسی نوبت ہی نہ آنے دے کہ اپنی جو ہے نا غلطی پر ندامت کا اظہار ہو۔ ہاں اگر بالاتفاق ہو جائے تو معافی طلب کرنے میں اور معذرت کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اس سے آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا، عزت نہیں گرتی، بلکہ اللہ کے لیے عاجزی اور تواضع اختیار کرنے میں تو رفعتیں اور بلندیاں اللہ نے رکھی، بلندی اللہ نے رکھی۔ تو اس لیے لیکن شروع سے ہی آدمی محتاط رہے کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے، ایسی صورتحال ہی پیدا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے معذرت کرنی پڑ جائے۔ اور وہ جو اردو میں بولتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو، یعنی اپنے الفاظ کو پہلے اپنے ذہن میں تولو کہ یہ الفاظ مجھے بولنے بھی چاہیے نہیں بولنے چاہیے، اور یہ سوچ کر بولو کہ اگر ان الفاظ کو مجھے کسی دنیا کی عدالت میں ثابت کرنا پڑ جائے تو کیا میں اسے ثابت کر سکتا ہوں گواہوں کے ذریعے، ثبوت کے ذریعے، شہادتوں کے ذریعے؟ اگر دنیا کی عدالتوں میں اگر ثابت کر سکتے ہو تو پھر بولو، اگر دنیا کی عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکتے، ثبوت نہیں، گواہ نہیں، تو ایسے کلمات کو زبان سے نکالنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ کل قیامت والے دن بھی ثبوت پیش کرنا پڑے گا، کل قیامت والے دن بھی جو ہے نا شہادتیں پیش کرنی پڑے گی۔ تیسری بات بیان فرمائی اس حدیث کے اندر کہ وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں سے امیدیں وابستہ مت کرو، اپنی ساری امیدیں لوگوں سے منقطع کر لو، توقعات نہ رکھو لوگوں کے پاس موجود مال سے کہ ان مال سے میری مدد ہو جائے گی، وہ مال مجھے حاصل ہو جائے گا، وہ مجھے دے دے گا۔ یہ امیدیں جو ہیں باندھنا اور توقعات وابستہ کرنا رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، اعزاء اقربا سے جو صاحب حیثیت ہیں،
حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے خود کو قطع تعلق کر لو. جتنا تم بے رغبتی کا اظہار کرو گے دنیا خود دوڑی چلی آئے گی. جتنا آدمی دنیا کے پیچھے دوڑتا جائے گا دنیا اس سے آگے آگے نکلتی چلی جائے گی، ہاتھ نہیں آئے گی. اس لیے لوگوں سے توقعات اور امیدیں وابستہ کرنا چھوڑو، کیونکہ جب یہ امیدیں پوری نہیں ہوتی، توقعات پوری نہیں ہوتی تو آدمی بڑی تکلیف میں ہوتا ہے. اس لیے امیدیں ہی وابستہ نہ کرے. جو کہا جاتا نا نیکی کر اور دریا میں ڈال، اس پر عمل کرنا چاہیے. کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو اب امید نہ رکھیں کہ بدلے میں وہ ہم سے بھی اچھا کرے. بھول جائیں اس کو، کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے کیا تھا. اس کے لیے اس لیے نہیں کیا تھا کہ بدلے میں وہ بھی نیکی کریں، وہ بھی احسان کرے، اس لیے کیا ہی نہیں تھا. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو ایسا کیا تھا، اتنا اچھا کیا، اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو یہ امید ہی وابستہ نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جواب میں بدلے میں وہ ہم سے بھی اچھا سلوک کرے، ہم سے بھی اچھائی کرے، نیکی کرے. یہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر غم ہوتا ہے، پھر رنج ہوتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی سے کوئی امید ہی وابستہ نہ رکھے اور کسی سے کوئی توقع ہی نہ رکھے. کسی کے ساتھ احسان کی اور نیکی کی اللہ نے توفیق دی ہے تو بھول جائیں اس کو، کیونکہ اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ اس کا بدل دے گا، عوض دے گا. لوگوں سے اس کا بدل اور اس کے بدلے میں نیکی اور احسان کی توقع آدمی کو رکھنی ہی نہیں چاہیے. یہ اس حدیث مبارک کا حاصل تھا، ان نصیحتوں کا. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب. ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.